عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور جو کام کل میں نے آپ کو دیا تھا، جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی، امید ہے آپ نے وہ کام جو ہے اپنی کاپیز پہ کر لیا ہوگا۔ بچوں، اب کتنے دن تک ہمارا ادارہ نہیں کھولتا یہ بھی ہم نہیں جانتے، تو اسی لیے ہم اپنی پڑھائی جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ میں آپ کو ہم جو ایک چیپٹر پڑھ رہے تھے، ایک تھے احمد شاہ، ہم وہی کام جو ہے آگے سٹارٹ کریں گے جو ہمارا رہ گیا تھا۔ تو بچوں، آپ کو میں نے ایک تھے احمد شاہ ندیم قاسمی کے بارے میں بتایا تھا، اور آپ سے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کا ایک افسانہ ضرور پڑھیں، کوئی سا بھی ایک افسانہ لے لیں اور اس کو ضرور پڑھیں۔ آپ کو ان کے افسانوں میں دیہاتی زندگی کے مسائل، دیہاتی زندگی کیسی ہوتی ہے، وہاں کا رہن سہن کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، ان کی آپس میں ان کا روزگار کا طریقہ، آپ کو ہر چیز اس میں نظر آئے گی۔ تو ہمیں اپنے جتنے بھی شعراء اور ادیب ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے سب نے اردو کی ترقی میں، اردو کو ترقی دینے کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ تو ہمیں ان سب کو سمجھنا چاہیے، اور اردو کیونکہ ہماری قومی زبان ہے تو ہمیں اپنی قومی زبان سے اتنا پیار ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اردو کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اس کی ادائیگی کو ٹھیک کریں، اور ہمیں اردو کیسے بولنی چاہیے، اردو کا مطلب کیا ہے، آپ سب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ کس زبان کا لفظ ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ سب کو میں نے بتایا بھی تھا، آپ جانتے بھی ہیں کہ اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی لشکر کے ہیں، یعنی اس کے معنی ہے لشکر، کیونکہ یہ ایسی زبان ہے کہ جس میں بہت سی زبانیں شامل ہو گئی ہیں، اور وہ ان میں شامل ہو کے ایسی ہو گئی ہیں جیسے اسی زبان کا حصہ تھیں، تو اسی لیے اس کو لشکری زبان کہتے ہیں، یعنی اس میں بہت سی زبانیں شامل ہیں۔ آپ کو اس میں جو ہے پرانی جو زبانیں تھیں ہندوستان کی، ان کے الفاظ بھی ملیں گے، آپ کو اس کے اندر عربی کے الفاظ ملیں گے، آپ کو اس کے اندر فارسی کے الفاظ ملیں گے، حتیٰ کہ آپ کو اس کے اندر انگلش کے بہت سے الفاظ ملیں گے جو اردو میں شامل ہو کر اردو ہی کا حصہ بن گئے ہیں۔ تو ان سب ادیب اور شعراء نے اردو کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، تو ہمیں ان سب کو پڑھنا چاہیے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ احمد ندیم قاسمی کا ایک افسانہ ہے مائیں، وہ ضرور پڑھیے گا، یا چوپال ہے ان کا ایک افسانہ، اب وہ ضرور پڑھیے گا۔ اور ایک غزل ہے جو کہ میں یہاں آپ کے سامنے ان کی پیش کروں گی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ نہ صرف ادیب تھے بلکہ بہت اچھے شاعر بھی تھے، اور کالم نگار اور تنقید نگار بھی تھے۔ تو وہ آخر میں آپ کے ساتھ ان کی ایک غزل بھی شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو آئیں ہم اپنے جو ہے آج کی ایکسرسائز مشق جو ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں مشق میں سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے معنی آپ نے لکھنے ہیں۔ آپ لغت کا استعمال کیا کریں، لغت ڈکشنری کو کہتے ہیں، اردو کی ڈکشنری کو، تو آپ لغت میں سے ان کے مطالب کو تلاش کیا کریں اور وہ لکھا کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی وکیبلری یعنی ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ تو یہاں پہ پہلا لفظ ہے تقویت۔ تقویت کا مطلب ہے طاقت دینا۔ مشاہیر، مشاہیر مشہور لوگ۔ جوہر کہتے ہیں خوبی کو، صلاحیت کو۔ اجداد کا مطلب ہے بزرگ یا باپ دادا۔ مقیم کا مطلب ہے رہائشی، قیام پذیر، قیام کرنے والا، جو اس جگہ پہ رہتا ہے۔ مصائب مصیبت کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے پریشانیاں۔ تواتر کا مطلب ہے مسلسل یا لگاتار۔ اعتراف کا مطلب ہے اقرار کر لینا، مان لینا۔ تو یہ الفاظ جو ہیں ان کے معنی آپ نے اپنی کاپی پہ اتار لینے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال تھا کہ تذکیر و تانیث کے حوالے سے آپ نے جملے بنانے ہیں جس سے واضح ہو جائے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا یہ لفظ مؤنث ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ الفاظ بھی کچھ ایسے ہیں اردو میں جنہیں ہم مذکر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم مؤنث کے طور پہ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے بتانا ہے جملہ بنا کے کہ آیا یہ لفظ مذکر ہے یا یہ لفظ مؤنث ہے۔ جیسے کہ پہلا ہے کہ فخر، پہلا لفظ کیا ہے؟ فخر۔ پاکستان ہمارا فخر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ، یہ لفظ جو ہے مذکر ہے۔ ذہن، علی کا ذہن بہت زرخیز ہے، تو اس جملے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ لفظ
मुज़क्कर है। जज्बात, हमें अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। तो अपनी जज्बात नहीं कहा, अपने जज्बात का है, इसका मतलब है कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। मौजू, हमारा आज का मौजू है मज़मून निगाही। तो का मौजू से हमें पता चल रहा है कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। रुझान, बच्चों का रुझान जिस तरफ हो उसे वही पढ़ना चाहिए। तो बच्चों का रुझान, बच्चों का रुझान, तो यहाँ से हमें समझ आ रही है कि ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। बच्चों का रुझान जिस तरफ हो उन्हें वही पढ़ना चाहिए। रोज़गार, पाकिस्तान में आजकल रोज़गार का बहुत मसला है, तो ये लफ्ज़ भी मुज़क्कर है। इसी तरह मुअन्नस अल्फाज हैं। मिसाल, हमें दूसरों के लिए अच्छी मिसाल बनना चाहिए, तो यहाँ हमें समझ आ गई कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है। तबलीग, हमें इस्लाम की तबलीग करते रहना चाहिए, तो यहाँ हमें समझ आ गई कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है। इसी तरह तफसीर, कुरान पाक को समझने के लिए उसकी तफसीर पढ़नी चाहिए, तो हमें यहाँ पता चल गया कि ये लफ्ज़ भी मुअन्नस है। यानी मिसाल, तबलीग और तफसीर, ये 3 अल्फाज हम मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और फ़ख्र, ज़हन, जज्बात, मौजू, रुझान और रोज़गार हम मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जी, आगे आपका एक सवाल था कि अहमद नदीम कासमी की चंद किताबों के नाम दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि ये मुसन्निफ़ का शेरी मजमूआ है या अफ़सानवी मजमूआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि दश्ते वफ़ा, दवाम, मुहीत, धड़कने, लोहे खाक इनके शेरी मजमूए हैं, जबकि सन्नाटा, चौपाल और नीला पत्थर इनके अफ़सानवी मजमूए हैं। तो आपने ये याद रखना है कि शेरी मजमूए कौन से हैं और अफ़सानवी मजमूए कौन से हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैं अहमद नदीम कासमी की एक गज़ल आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो गज़ल मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। अहमद नदीम की कासमी की ये गज़ल है जो कि मुझे भी ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, तो मैं आपके लिए ये रीड करती हूँ। और आपको पता है कि जो गज़ल होती है उसको पढ़ने का या नज़्म पढ़ने का तरीका अलग होता है, जबकि नसर पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो आप गौर से सुनिएगा, और इसके बाद इसी गज़ल को मैं यही कहूँगी कि आप 2-3 बार पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपको नज़्म या गज़ल को कैसे पढ़ना चाहिए ये आ जाए। तुझे खोकर भी तुझे पाऊँ जहाँ तक देखूँ, हुस्ने यज़दां से तुझे हुस्ने बुतां तक देखूँ। तूने यूँ देखा है जैसे कभी देखा ही न था, मैं तो दिल में तेरे कदमों के निशान तक देखूँ। सिर्फ़ इस शौक़ में पूछी हैं हज़ारों बातें, मैं तेरा हुस्न हुस्ने बयां तक देखूँ। मेरे वीराने जामे तेरी यादों के तुफ़ैल, फूल खिलते नज़र आते हैं जहाँ तक देखूँ। वक्त ने ज़हन में धुंधला दिए तेरे खदो ख़ाल, यूँ तो मैं टूटते तारों का धुआं तक देखूँ। दिल किया था तो ये आँखें भी कोई ले जाता, मैं फ़कत एक ही तस्वीर कहाँ तक देखूँ। एक हकीकत सही फिर दोस्त में हूरों का वजूद, हुस्ने इंसान से निमट लूँ तो वहाँ तक देखूँ। तो ये अहमद नदीम कासमी की बहुत अच्छी गज़ल है जो कि मुझे बहुत पसंद है। आप भी कोई और अहमद नदीम कासमी की गज़ल तलाश करके अपनी कॉपी पे लिखिएगा। आपने ये सारा काम अपनी कॉपी पे करना है, और जो अफ़सानवी मजमूआ और शेरी मजमूआ वाला काम है वो अपनी किताब के ऊपर ही कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख़्याल रखिएगा, काम को मुकम्मल कीजिएगा, तालीम पे तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि ये दिन आपने ज़ाया नहीं करने हैं, बल्कि आपने ये दिन जो है अपनी पढ़ाई पे और ज़्यादा तवज्जो देते हुए और ज़्यादा ध्यान के साथ पढ़ते हुए गुजारने हैं। मैं थी आपकी मिस ग़ज़ाला सिद्दीक़, उर्दू की टीचर। उम्मीद है कि आप सब अपने काम को अच्छी तरीके से करेंगे और घरों में महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन को, आपके ख़ानदान को और पूरे पाकिस्तान को हर वबा, हर मुसीबत, हर परेशानी से बचा के रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।